بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام ساتھیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ تو میرے ساتھیو، آج معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نکاح اور طلاق کو ہی دیکھ لیں، جب ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف نہیں لاتے، عالم مفتی قاری حافظ بننا کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ تو محلے میں کوئی ایک آدھ بن گیا، خاندان میں بن گیا، فرض کفایہ ہے۔ لیکن دین فرض کیا ہے اور کس پر ہے اور کتنا ہے؟ اتنا دین ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے پہ فرض ہے کہ پاکی نہ پاکی، جائز نہ جائز، حلال حرام، اتنا علم ہر ایک پر فرض ہے۔ جب یہ چیزیں ہم نے سکھائی نہیں ہوتی ہیں، آج مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی ہماری بہن بیٹی کو رشتے کی خواہش کے لیے آئے تو ہمارا پہلا سوال ہوتا ہے لڑکا کیا کرتا ہے، کماتا کتنا ہے، گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، مال و متاع کتنا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہم اسی وقت سب سے پہلے دین کو ترجیح دیں، یہی حکم بھی ہے کہ پہلے دین کو ترجیح دیں، پھر کف دیکھیں، برابری دیکھیں، پھر حسن دیکھیں، یہ سب چیزیں ہم دیکھتے نہیں ہیں، تو پھر مسائل کا شادیوں کے بعد خواتین شکار ہو جاتی ہیں، پھر طلاق کا پتہ نہیں ہوتا، نکاح کا پتہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ۔ اور اسی وجہ سے لڑکیوں کی بالوں میں چاندی آتی جا رہی ہے اور کوئی جوڑ کے رشتے نہیں ملتے۔ اور دوسری طرف کیا حال ہے لڑکے والوں کی طرف سے؟ ان کی طرف سے بھی جہیز کی بڑی عجیب اور گندی رسم چل پڑی ہے، یہاں تک کہ وہ لسٹ بھیج دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے بیٹی کے ساتھ گاڑی بھیجنی ہے، فریج بھیجنا ہے، وغیرہ 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 چیزیں بھیجنی۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جہیز کے سامان، فریج اور گاڑی کے ساتھ، فریزر کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، بچی کے ساتھ شادی نہیں ہو رہی۔ اگر اتنا ہی ہم تصور کر لیں کہ جو بندہ ہمیں اپنی بیٹی لخت جگر دے رہا ہے، دل کا ٹکڑا دے رہا ہے، اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور آج ہم رسم و رواج اور رسومات میں پڑ چکے ہیں، پوری امت کا تقریباً اکثر دینی گھرانوں کا بھی یہی حال ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف جلد ثانی، فرمایا کہ اولاد کے والدین پر 3 حق ہیں۔ پہلا حق کہ جب وہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا سا نام رکھے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس بچے کی حلال مال سے تربیت کی جائے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ جیسے ہی وہ بچہ بچی بالغ ہو جائے کوئی اچھا سا جوڑ دیکھ لے، بغیر کیڑے نکالے، بغیر حیل و حجت میں پڑے، استخارہ کریں، اپنا پیر، اپنا استاد، اپنے بزرگوں سے مشورہ کر کے استخارہ کریں، اور اچھا جوڑ ملے تو بلوغت کے فوراً بعد بچوں کی شادی کر دی جائے۔ یہ تیسرا حق ہے۔ پہلا حق اچھا نام رکھے، دوسرا حق تربیت حلال مال سے کرے، تیسرا حق جیسے ہی اچھا نیک جوڑ ملے تو فوراً شادی کر لے۔ اگر نہ کی، حدیث میں آیا مشکات شریف جلد 2، فرمایا فَإِن بَلَغَ، وہ بچہ بالغ ہو گیا، بچہ بچی بالغ ہو گئے، وَلَمْ يُزَوِّجُوا، اور اگر تم نے اس کی شادی نہ کی، فَأَصَابَ إِثْمًا، اس بچے بچی کو کوئی گناہ لگ گیا اور وہ کسی گناہ میں پڑ گئے، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، فرمایا وہ گناہ ان بیٹا بیٹی کا نہیں، وہ ان کے والدین کا تصور کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مکمل پاسداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل پیروکار صحابہ کی مکمل پیروی کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ شادیاں اور نکاح مہنگے نہیں، مہنگے ترین ہوتے جا رہے ہیں اور زنا سستے ہو رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارا نوجوان تباہ ہوتا جا رہا ہے کہ اسے 50 روپے میں، 150 روپے میں زنا مل رہا ہے، اور شادی کی بات آئے تو دوسری طرف کہیں جا کے اس کی 10 لاکھ میں، 20 لاکھ میں شادیاں ہو رہی ہیں۔ کئی ہمارے ایسے دوست موجود ہیں، حالات گمبھیر سے گمبھیر تر تھے، لیکن بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، خاندان ہے، ناک کا مسئلہ ہے، 20-20 لاکھ روپیہ لگا دینا ہے شادی پر،
اور اللہ کی راہ میں دینے کے لیے مسائل ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نکاح کو آسان کریں، نکاحوں کو رواج دیں، مسجدوں میں نکاح کریں، کم سے کم خرچہ کریں، اور اس وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم نکاحوں کو رواج دیں، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم 2 4 شادیاں کریں، ان کا بھی ایک مسئلہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں جی کنوارا ہی ہونا چاہیے، کنواری بچی سے ہمیں شادی کرنی ہے۔ اور بھائی سنت عمل تو یہ ہے، کنواری تو ایک تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ دیکھیں آپ کے خاندان میں متعلقہ ہے، آپ کے محلے میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے شہر میں بیوائیں ہیں جو پریشان ہیں، جو مجبور ہیں، ایسوں کے ساتھ پھر کریں تاکہ اس سنت کو بھی رواج دیا جائے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں پوری شریعت کی پاسداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔